بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی سی نے مانچسٹر ٹیسٹ ہارنے کے بعد یہاں پہ اپنے کالم میں لکھا ہے کہ کپل دیو کہا کرتے تھے کہ میں کبھی بھی پلان بی یا سی نہیں مانتا، پلان صرف اے ہوتا ہے۔ پلان بی اور سی تو کمزور اور دفاعی ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلان صرف اے ہو تو کبھی کبھار وارے نیارے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے پہلی اننگز میں پاکستانی بولنگ کے ہوئے۔ کوئی بھی ایسی تباہ کن بولنگ کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور انگلش بلے باز تو بالکل بھی نہیں۔ اظہر علی اور پاکستانی تھنک ٹینک کا پلان نہایت کامیاب رہا۔ تمام بولرز نے فل لینتھ کو ٹارگٹ کیا اور سیم مومنٹ کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انگلینڈ چاروں خانے شت ہوا اور ایک قابل فخر برتری پاکستان کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ وہ برتری تھی کہ جہاں سے میچ گنوانے کے لیے پاکستان کو کوئی انتہائی درجے کی حماقت درکار تھی۔ دوسری اننگز میں وکٹ بھی بہت مشکل ہو چکی تھی اور انگلش بولر بھی شاندار ردم میں تھے۔ تو یہ کہ پاکستانی بیٹنگ بھی پہلی اننگز کی برتری کے خمار میں تھی۔ پھر بھی کئی ایک حماقتوں کے باوجود پہلی اننگز کی برتری ہی اتنی تھی کہ پاکستانی ایک مشکل ٹارگٹ دینے میں کامیاب رہا۔ پہلی اننگز کے لیے پلان میں واضح تھا کہ اسی ڈسپلن کے تحت فل لینتھ کو ٹارگٹ کیا جائے اور سپنرز وکٹ کے دراڑوں کو نشانہ بنائے۔ ریورس سوئنگ کا امکان بھی تھا، اور پھر یاسر شاہ پہلی اننگز میں جو کر رہے تھے، چوتھی اننگز میں تو ویسے بھی سپنر کی گیم ہوتی ہے۔ یہ تھا وہ پلان ہے جو اظہر علی کے لے کر چلے۔ بعد میں جو کھیل آگے بڑھا، یہ واضح ہوتا گیا کہ اظہر علی اپنی جیب میں صرف ایک ہی پلان لے کر آئے تھے، اور جب ایک غیر متوقع پارٹنرشپ لگی تو اظہر علی کے جیب خالی تھی، اور اسی بیچ کنڈیشن اچانک انگلینڈ کے حق میں ہو گئی۔ پاکستان کو یہ توقع تھی کہ دھوپ نکلے گی اور وکٹ مزید خشک ہوگی۔ یہ توقع بے جا نہ تھی۔ جس طرح صبح کے سیشن میں وکٹ پہ گرد اڑ رہی تھی، اگر کھلی دھوپ لگتی تو شام تک وکٹ سپنر کی جنت بن چکی ہوتی۔ مگر دھوپ بھی نہ نکلی اور اظہر علی کا پلان بھی صرف اے ہی رہا۔ عموماً ایسے لو سکورنگ مقابلوں میں حریف کی پوری بیٹنگ لائن کے خلاف پلان بنایا جاتا ہے، لیکن پہلی یہاں پاکستان کے لیے لوئر آرڈر کے معاملے میں سب کچھ یاسر شاہ کی آس پہ چھوڑ رکھا تھا۔ یاسر شاہ نے پاکستان کو مایوس ہرگز نہیں کیا۔ اس نے اپنی بہترین کوش کی، مگر وکٹ اس طرح سے بدلی ہی نہیں جو کسی بھی سپنر کو تباہی مچانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ پھر ستم یہ کہ اظہر علی کے پاس کوئی پلان ہی تھا ہی نہیں۔ گو مصباح کی قیادت میں اظہر علی کئی ایسے میچز کا حصہ رہے ہیں جہاں پاکستان نے چھوٹے مارجن میں بھی فتح حاصل کی، منہ سے کھینچ لی، مگر خود ان کی کپتانی میں یہ پہلا ایسا تجربہ تھا۔ میچ کے بعد اظہر علی مائیکا تھارٹن سے کہہ رہے تھے کہ اچانک وکٹ بدل گئی اور گیند کی چال بازی امانت پڑ گئی۔ بہرحال بٹلر اور بوکس بہت اچھا کھیلے، مگر پاکستان نے کچھ تو ایسا کیا کہ اچانک ہی میچ یہ اپنی ساری گرفت ڈیلی کر بیٹھا۔ بچا کے وکٹ دوسرے سیشن میں بالکل بیٹنگ کے لیے سازگار ہو گئی، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ دھوپ کا نہ نکلنا اس کا ایسا پہلو ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ بٹلر اور بوکس نے جس جارحانہ سوچ کے ساتھ پاکستانی بولرز کو ان کی ڈسپلن اور سے ہٹنے پہ مجبور کیا، اس رویے نے وکٹ کو بیٹنگ فرینڈلی بنا دیا۔ گیند پرانا ہوا تو جیسے ریورس سوئنگ کی توقع تھی وہ نہ ہو پائی، مگر اظہر علی اپنے پلان اے سے نہیں ہٹے۔ بوکس جم چکے تھے کہ اچانک شارٹ پچ سے اٹیک کرنے کا خیال آیا۔ یہی خیال اگر کوئی گھنٹہ پہلے آ جاتا تو میچ کا رخ یقیناً مختلف ہوتا۔
ثانیاً جب لمبی پارٹنرشپ لگانے کے بعد طے ہو چکا کہ نئی گیند کا انتظار کرنا ہے تو اظہر علی محمد باز کے پاس جانے کی بجائے شاداب خان سے رجوع کر بیٹھے، جو ابھی تک ٹیسٹ لیول پہ وہ کھیل نہیں دکھا سکے جو محدود اوور کے فارمیٹ میں ان کا خاصا ہے۔ یہ پہلو زیادہ تکلیف دہ اس سمجھ سے